يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله حمد و ثنا بزرگی کبریائی اللہ مالک الملک کے لیے لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین سید الآخرین امام المتقین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر انتہائی قابل احترام سامعین کرام اور سننے والی قابل قدر قابل احترام میری دینی ماؤں بہنوں، گزشتہ ایک جمعہ میں ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں ایک موضوع اور عنوان سماعت کیا تھا کہ پاکستان میں طلاق کی شرح بہت زیادہ ہے۔ نمبر 2، عدالتوں میں ہونے والے کیس ان کی تعداد کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ خلا لینا، یعنی عورت کہتی ہے میں اپنے خاوند کے گھر میں یا خاوند کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس کی تعداد۔ پھر اس کی روشنی میں گھر میں رہتے ہوئے ایک شوہر کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں جن کی ادائیگی دین اسلام نے ایک شوہر پر لازم کر دی ہے کہ وہ ان ذمہ داریوں کو ادا کرے۔ اس مضمون کا دوسرا حصہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ اللہ کے فضل اور توفیق سے آئندہ ہم سماعت کریں گے۔ دوسرا حصہ کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے قرآن و سنت کی روشنی میں بیوی کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ اگر ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ان چیزوں کو سمجھ لیں، چونکہ ہمارا دعویٰ ہے اور اللہ کے فضل سے یہ دعویٰ سچا ہے اور برحق ہے کہ پروردگار کائنات نے جو دین ہمیں عطا فرمایا وہ دین کامل اور مکمل ہے۔ یقیناً آپ کے ذہنوں میں وہ بات ہوگی جو میں نے سابقہ جمعہ میں کی تھی۔ BBC UK برطانیہ انگریزوں کا ایک چینل، اس نے یہ رپورٹ لکھی کہ ہمیں بڑی پریشانی ہے، پاکستان میں طلاق کی شرح بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ پتہ نہیں یہ لوگ کون ہوتے ہیں جو ہمیں یہ درس دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ کمزوریاں ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہیں۔ گھروں کے اجڑنے سے شیطان کو کتنی خوشی ہوتی ہے، ہم نے تفصیل سے اس بات کو سنا۔ گھروں کو برباد ہو جانا، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ گھر میں رہنے والے میاں بیوی اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے۔ میاں صاحب کی، شوہر کی، خامد کی اپنے گھر میں ذمہ داریاں کیا ہیں جو ہم نے سنی۔ پروردگار کائنات ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی، اس کے مطابق اور موافق اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے۔ آج ہم آتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں رہنے والی خواتین کی اپنے شوہر کے حوالے سے ذمہ داری کیا ہے۔ اگرچہ میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا زیادہ فائدہ
خواتین کو ہوگا جو سنیں گی، لیکن اس سے بھی زیادہ فائدہ ہمیں ہو سکتا ہے۔ ہر شخص ہم میں سے کسی نہ کسی بیٹی کا باپ، کسی نہ کسی بہن کا بھائی ہوتا ہے۔ مردوں کو سننے کے لیے اس ذہن، اس سوچ کو اپنے اندر زندہ رکھنا ضروری ہے کہ ایک گھر کے اندر بیوی کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کے مطابق میں اپنی بیٹی، میں اپنی بہن کی تربیت کروں۔ جیسے آپ، میں، ہم میں سے ہر بندہ وہ اپنی بچی کا، اپنی بہن کا فرض ادا کرتے ہوئے اسے جہیز کی شکل میں بڑا سامان تیار کر کے دیتا ہے۔ جہیز دینا جائز یا ناجائز اس کو اٹھا کے ایک طرف کر دیں۔ سامان کیوں دیتے ہیں ہم؟ اچھی فریج خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھی الماری خریدنے کی، اچھا فرنیچر خریدنے کی، بہت ہی قابل ہم داماد، بہنوئی، اس کی تلاش کے لیے اپنی زندگی کا بڑا وقت لگاتے ہیں۔ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ میری بیٹی، میری بہن، اس کی زندگی بن جائے، اس کا مستقبل بن جائے۔ یہ ساری چیزیں اس کی دنیا سے تعلق رکھتی ہیں۔ جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے اپنی بچیوں کو دینا، وہ قرآن و سنت کی رہنمائی اور تعلیمات ہے کہ اس نے بیوی کے رنگ اور روپ کے اندر کس ذہن، کس سوچ، کن اخلاقیات کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ احادیث کو میں کوشش کروں گا زیادہ سے زیادہ ہم ٹچ کریں۔ وہ میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں، ان کی ایک تاثیر ہوتی ہے، ان کی ایک برکت ہوتی ہے، جو دنیا کی کسی بھی کہانی، دنیا کے کسی بھی قصے، دنیا کی کسی بھی تحریر سے زیادہ لوگوں کو فائدہ دینے والی اور فائدہ پہنچانے والی چیز ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک بڑا پیارا واقعہ ہے۔ انس بن مالک بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث کی کتاب صحیح الجامع میں 7725 نمبر یہ حدیث، مسند احمد بن حنبل میں بھی آتی ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کانا اہل بیت من الانصار، بستی مدینہ کی تھی، برادری انصار کی تھی، ایک گھرانہ تھا ذمہ دار۔ کان لہو جمل، ان کا ایک، انہوں نے بڑا صحت مند، بڑا خوبصورت اونٹ رکھا ہوا تھا۔ ایک دن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، بڑے پریشان تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کان لنا جمل، ہمارا ایک اونٹ ہمیں بہت پریشان کر رہا ہے۔ ہمارا مقصد تو یہ تھا اس کو رکھنے کا کہ ہم اپنی زمینوں کو اس کے ساتھ پانی لگائیں، کنویں وغیرہ، بارش کا پانی اس پہ لاد کے مشکیزوں میں لا کر اپنی فصلوں میں گراتے تھے۔ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم اس پہ سواری کریں، لیکن استسعب لنا، اس نے ہمیں بہت پریشان کر دیا ہے۔ مانا انا زہرہ، وہ ہمیں سواری نہیں کرنے دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس پہ پانی نہیں لا سکتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چلو قوموا، فقاموا معہ، مجلس لگی تھی، لوگ بیٹھے تھے، فرمایا اس اونٹ کے گھر سے تعلق رکھنے والے لوگ کھڑے ہو جائیں۔ لوگ کھڑے ہوئے، آپ بھی کھڑے ہوئے، مسجد سے نکلے، اس باغ کی طرف آگئے، وہ باغ کے اندر اونٹ تھا۔ فلما دخل الحائط، جب باغ میں داخل ہوئے پوچھا اونٹ کہاں ہے، بتایا گیا وہ فلاں کونے میں بیٹھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف قدم بڑھائے، ان میں سے ایک نے آ کے آپ کو پکڑ لیا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیکیورٹی رسک ہے وہاں پہ جانا، اونٹ کی کیفیت ٹھیک نہیں، اونٹ تو اس طرح بن چکا ہے، انما ہوا مثل القلب القلب، یہ محاورہ تھا عربی کا بڑا سخت قسم کا۔ کتا جو باولا ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، اور اسے کوئی تمیز نہیں رہتی، کوئی دھیان اور خیال نہیں رہتا، نہ مالک کا، نہ بیگانے کا، نہ دشمن کا، نہ دوست کا،
اس کتے کے لیے یہ محاورہ بولا جاتا تھا. کہنے لگے وَلَهُ صَوْلَةٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس اونٹ کی کیفیت ایک باولے کتے جیسی ہو چکی ہے، وہ کسی پر بھی حملہ کر دیتا ہے، آپ کا جانا وہاں پہ مناسب نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما علیہ منہ شیء، مجھے اس طرح کی چیز سے آپ نہ ڈرائیں، مجھے اس نے کوئی نقصان نہیں دینا. اقبل الیہ، آپ اس کی طرف بڑھے، وہ اونٹ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلنے لگا. آ کے اس نے باقاعدہ طور پر خر ساجدن، ایک ہوتا ہے جانور کا اپنا سر زمین پہ رکھ دینا، یہ نہیں کیا اس نے، باقاعدہ اس نے سجدہ جیسے کیا جاتا ہے اس طرح اپنا سر، اپنی پیشانی زمین پہ رکھ دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے. فأخذ بناصیتہ، آپ نے اونٹ کو اس کے پیشانی کے بالوں سے پکڑا اور اسے کھڑا کر دیا. کان اذل ما کانت منہ، اس اونٹ کی کیفیت یہ ہے کہ جیسے اس نے سب سے بڑی عاجزی، سب سے بڑی انکساری اور سب سے زیادہ کسی کی تابع فرمانی کرنا، اس پوزیشن میں کوئی چیز ہوتی ہے، یہ والی تھی. اب یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے حدیث سے ہٹ کر. اس اونٹ نے سجدہ کیا ہے، اور سجدہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ اپنے آپ کو ذلیل بنانا ہے. یہ لفظ، اس کا صحیح معنی سمجھنے کا مطلب ہے، یہ دین اسلام نے لفظ استعمال کیا ہے. جب ہم اپنا سر سجدے کے سامنے رکھتے ہیں، ذلیل بنانے کا مطلب کیا ہے کہ یا اللہ مجھ سے کمزور دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، میں سب سے زیادہ ناقص اور کمزور بندہ ہوں. اور یہ ہم اللہ کے سامنے پیشانی زمین پہ رکھ کر کہتے ہیں یا اللہ یہ میری پیشانی بلند تھی، میرا سر بلند تھا، اس کو تو نے اوپر کیا ہے. دنیا کے سارے جانور، ان کا منہ نیچے کی طرف، وہ بکری ہو، وہ بھینس ہو، وہ گائے ہو، وہ گھوڑا ہو، صرف ایک انسان ہے جس کا چہرہ اللہ تعالیٰ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بڑا عزت دیتے ہوئے اوپر کیا ہے. اور اگر اس چہرے کو زمین پہ لگایا تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے سامنے لگانا ہے. یہ سجدے کی کیفیت میں انسان اپنا سب کچھ قربان کر کے اپنے آپ کو کسی کے سامنے جھکا دیتا ہے. اس اونٹ نے آ کر میرے رسول کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا. یہاں پہ صحابہ کہنے لگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اللہ کے رسول انہا من البہائم، یہ تو جانور ہے، لا تاکلو، اس کو تو عقل نہیں، اور ہم انسان ہیں، ہم مسلمان ہیں، جسے عقل نہیں وہ آپ کا اتنا ادب اور احترام کرتا ہے کہ آ کے اس نے آپ کو سجدہ کیا. ہمیں تو عقل ہے، ہمیں تو اللہ نے شعور اور سمجھ عطا فرمائی ہے، ہم کیوں نہ آپ کو سجدہ کیا کریں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث مسند احمد بن حنبل میں اور صحیح الجامع میں 7725 نمبر پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بات تمہاری ٹھیک، وہ بے عقل ہے، اس نے مجھے سجدہ کیا، تم عقل مند ہو، تم سوچتے ہو کہ ہمیں بھی سجدہ کرنا چاہیے. لیکن لو کنت آمرن، اگر میری شریعت کے اندر، شریعت سے مطلب دین کے وہ احکامات جو عرش کے رب نے اپنے پیغمبر کو دیے، ان کے اندر کسی بھی جگہ پہ یہ سرخی موجود ہوتی، یہ عنوان، یہ باب موجود ہوتا کہ مخلوق کو سجدہ کر سکتی ہے، لو کنت آمرن، اور میں اس کی پیروی کرتے ہوئے حکم دیتا سجدہ کرنے کا، لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها لحقه الذي عليها، میں ایک بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے. سجدہ سب سے بڑی عبادت ہے. پیارے آقا کا فرمان صحیح مسلم کی حدیث کہ جب بندے کا سر سجدے میں ہوتا ہے، فاجتہدوا فیہ الدعاء، اس میں زیادہ سے زیادہ دعا کی کوشش کیا کرو. تسبیح سبحان ربی الاعلی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ تو پڑھنی ہے. اگر اس کے ساتھ موقع مل جائے، سجدے کی حالت میں کہا کوشش کیا کرو دعا کرنے کی. کیوں؟
فَقَامِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، کہ جب بندے کا سر سجدے میں ہوتا ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ، بندے کا اور اللہ کا فاصلہ سب سے کم انسانی زندگی کے اندر اس وقت ہوتا ہے جب کسی شخص نے اپنا سر سجدے میں رکھا ہوتا ہے۔ فرمایا دعا کیا کرو، فَقَامِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، سجدے کی حالت میں اگر کوئی بندہ دعا کرے وہ دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تو یہ سجدہ عظیم ترین عبادت ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان کا فاصلہ بالکل کم کر دیتا ہے۔ سجدہ بڑی عظیم عبادت ہے، جب بندہ اس حالت میں دعا کرے وہ دعا اللہ بہت زیادہ قبول کرتا ہے۔ فرمایا یہ والا عمل اگر رب کے علاوہ کسی اور کے لیے ہوتا، تم امتیوں کے لیے نہ ہوتا کہ میں نبی ہوں مجھے سجدہ کرو، بلکہ کس کے لیے ہوتا؟ اس عمل کو ایک بیوی کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے۔ وجہ بیان فرمائی، لِحَقِّهِ الَّذِي عَلَيْهَا، اس لیے کہ ایک شوہر کا اپنی بیوی پر حق بہت زیادہ ہے۔ یہ حدیث ہمیں سمجھاتی ہے چار دیواری کے اندر رہنے والی، گھر کے اندر رہنے والی ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری خواتین، انہیں اپنے شوہر کے لیے کس قدر حقوق سمجھنے ضروری ہیں، اور ساتھ ہی وہ جملہ جو بہت زیادہ ضروری ہے وہ سمجھنا ضروری ہے۔ اسی حدیث کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کے حوالے سے، فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس اللہ کے ہاتھ میں محمد عربی کی جان ہے، لو کان من قدمہ الی مفرق راسہ، اگر کسی شوہر کے پاؤں کے انگوٹھے سے لے کر سر کے اس جگہ پر جہاں سے وہ اپنے بالوں کی مانگ نکالتا ہے وہاں تک پورا جسم زخم کی وجہ سے پیپ سے بھر جائے، ریشے سے بھر جائے، لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ لوگوں کی پیپ دیکھ کر کئی لوگوں کو الٹی قے آنے لگتی ہے۔ فرمایا اگر کسی شوہر کا جسم پاؤں کے انگوٹھے سے لے کر اپنے سر کی چوٹی تک سارا جسم زخموں سے اور پیپ سے بھر جائے، ثم استقبلتہ امرأۃ، پھر اس کی بیوی اس کے سامنے آئے، یہ کہا نہیں کہ ایسا کرنا ہے، مثال دی ہے مثال، اور دینے والی ہستی امام اعظم، پیر اعظم، رہبر اعظم، رہنمائے اعظم، مقتدائے اعظم، سید المرسلین، خاتم النبیین ہے، محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا پورے پیپ سے، ریشے سے بھرے ہوئے جسم شوہر لے کر اسے کھڑا ہو، عورت اس کے سامنے آئے، فلحستہ، اپنے شوہر کے پورے بدن کو اپنی زبان سے صاف کرے، ٹیشو سے نہیں، کپڑے سے نہیں، ٹاول تولیے سے نہیں، کسی اور چیز سے نہیں، اپنی زبان سے چاٹ کے صاف کرے، ما عدت حقہ، تب بھی وہ بیوی اگر سمجھتی ہے میں نے اپنے شوہر کے حق ادا کر دیے ہیں، میرے پیغمبر کہتے ہیں تب بھی وہ اپنے شوہر کے حق ادا نہیں کر پائی۔ یہ ایک گھر میں رہنے والی جو بیوی کے روپ میں، وہ میری بیٹی ہو، وہ میری بہن ہو، وہ میری ماں ہو، وہ میری قابل احترام کوئی اور خاتون ہو، یہ اس کی ذمہ داری اپنے شوہر کے حوالے سے۔ یہ پہلی حدیث، حوالہ صحیح الجامع کی حدیث، صحیح سند سے، مسند احمد بن حنبل میں 7725 نمبر پر۔ میں 4 حدیثیں اس بات پہ عرض کروں گا۔ دوسری حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے، 1853 نمبر پر یہ آتی ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام میں گئے اسلام کی کسی ذمہ داری کے لیے، واپس آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے اندر بیٹھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے جب ملاقات کی، معاذ بن جبل نے سجدہ للنبی جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول کو سجدہ کر دیا۔ ایک ہے سوچا، ایک ہے اجازت مانگی، اجازت نہیں مانگی، سوچا نہیں، آ کے سجدہ کر دیا۔ میرے پیغمبر نے صحابی رسول کی اس بے پناہ محبت پر ان سے پوچھا یہ سجدہ مجھے کیوں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ملک شام کا منظر دیکھا میں نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا، یسجدون لاساقفتہم وبطارقتہم، وہ لوگ اپنے حکومتی عہدیداروں کو، وہ لوگ اپنے بڑے سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ میرے دل و دماغ میں یہ بات ہوئی کہ وہ بڑے عہدیدار ہوں گے، وہ بڑے حکومت والے ہوں گے، لیکن میرے پیغمبر کی شان سے بڑھ کر کسی کی شان نہیں۔ اگر وہ سجدہ کرتے ہیں تو میں کیوں نہیں؟ اگر وہ سجدہ کرتے ہیں تو ہم اپنے پیغمبر کو کیوں نہ کریں؟ ان سے تو ان کو دنیا ملتی ہے، ہمارے آقا سے ہمیں دنیا بھی ملتی ہے، دین بھی ملتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ملک شام کی کہانی ملک شام میں رہنے دو، مدینہ میں نہ چلاؤ۔ مدینہ کے اندر قانون یہ ہے، اگر تمہارا پیغمبر کسی کو مخلوق کے میں سجدہ کرنے کی اجازت دیتا، یعنی مخلوق میں سے کسی کو اجازت ہوتی کہ وہ مخلوق کو سجدہ کرے اللہ کے علاوہ، تو اس میں صرف ایک ہی عنوان ہوتا، ایک ہی مسئلہ ہوتا، ایک ہی سرخی ہوتی، وہ میاں بیوی کی، کہ بیوی کو حکم ہوتا لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا۔ وہاں پہ اونٹ، یہاں پہ صحابی، آپ نے دو چیزیں یہاں پر بیان کر دی۔ پہلی تو آپ نے یہ بیان کی کہ اس دین کے اندر کوئی بھی مسلمان اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ قبروں کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں، اولیاء اللہ کا بڑا احترام کرتے ہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے کوئی جا کے قبر پہ سجدہ کرے، ہمیں کوئی اس سے پریشانی نہیں ہوتی گھر میں بیٹھے ہوئے۔ ہمیں درد اور دکھ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ محبت کے نام پر اپنے نبی کی مخالفت کر رہا ہے، جس کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینا ہے، قیامت کے روز جن کی شفاعت سفارش اس سے فائدہ اٹھانا ہے، جس نبی نے ان کے لیے پتھر کھائے، پیشانی زخمی کروائی، مکہ چھوڑا، دشمنیاں سہی، جنگیں لڑی، آج اس دیوانے کی اپنے نبی کے ساتھ وفا یہ ہے کہ یہ اپنے نبی کی ان حدیثوں کو، ان فرامین کو ایک طرف رکھتے ہوئے کسی بابا جی کی قبر پر اپنی پیشانی جھکا کے کھڑا ہے۔ ہمیں تکلیف اس کے سجدے سے نہیں ہے، ہمیں پریشانی اس بندے کی آخرت سے ہے، ہمیں پریشانی اس نبی کے ساتھ اس بندے کی مخالفت کی ہے۔ مخلوق کے لیے کوئی آپشن نہیں، اگر ہوتی تو یہ عظیم حق خامد کے پاس تھا مخلوق میں سے کہ وہ اپنی بیوی کو کہے مجھے سجدہ کرو، لیکن یہ حق اسے بھی نہیں دیا گیا۔ ان دو حدیثوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہماری بہنوں کو، خواتین کو اپنے گھر کے اندر اپنے شوہروں کے معاملے میں کتنا سمجھدار ہونا ضروری ہے، کتنا حساس ہونا ضروری ہے۔ 4 حدیثیں میں نے کہا تھا، 2 اور۔ پہلی حدیث صحابی رسول کہتے ہیں، جاءت امتی، میری پھپھو کہتے ہیں بڑی سمجھدار خاتون تھی، بڑی ہی عقل مند خاتون تھی۔ سنن الکبریٰ للبیہقی میں حدیث 18483 نمبر پر آتی ہے۔ یہ کہتے ہیں وہ آئی، جاءت الی النبی فی حاجاتہا، کوئی کام، کوئی ضرورت، کوئی گھریلو مسئلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا یہ گھریلو مسئلہ ہے، میرا یہ معاملہ ہے، میں مسئلہ فتویٰ پوچھنا چاہتی ہوں۔ آپ نے بتایا، کہتے ہیں وہ واپس جانے لگی، آپ نے کہا رکو، وہ رک گئی، کہا میرے پاس آؤ، وہ آ گئی۔ آپ نے پوچھا انتی ذات زوجن، شادی ہوئی ہے آپ کی؟ نعم، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری شادی میں شادی شدہ ہوں۔ کیف انتی بزوجن، تیرا اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ رویہ اور برتاؤ کیسا ہے؟ کہنے لگی لم آلو، کبھی کوئی کمی کوتاہی نہیں کی، ہر بات کو سر جھکا کے ماننا ہے۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھنا، وہ تیرا خامد نہیں، 4 دیواری کے اندر، میاں بیوی کی لائف کے اندر، زوجین کے حقوق کے اندر، شوہر کا سٹیٹس، شوہر کی حیثیت صرف ایک انسان کے روپ میں نہیں ہوتی۔ صحابیہ رسول کو فرمایا یاد رکھنا، وہ صرف اور صرف تیرا شوہر نہیں ہے، ہوا جنتو کی و نارو کی، وہ تیری جنت بھی ہے، وہ تیری جہنم بھی ہے۔ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اگر تو نے
سمجھ لیا کہ اس کا احترام کتنا ہے، تو نے پہچان لیا اس کا ادب کتنا کرنا ہے، تو نے اس بات کا ادراک کر لیا کہ اس کی اطاعت کتنی کرنی ہے، تو نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا کہ میں نے اس کو عزت کتنی دینی ہے، ہوا جنتک، وہ شوہر نہیں، وہ تیری جنت ہے، تجھے جنت میں لے جائے گا۔ اگر ان چیزوں کو تو نہ سمجھ سکی، تیرے اپنے اندر وہ جو فرسودہ رخصتی کے وقت ایک کان میں ادھر سے کسی نے پھونک ماری ہوتی ہے، دیکھنا بیٹی شوہر کو نیچے لگا کے رکھنا ہے، ایک نے ادھر سے پھونک ماری ہوتی ہے، اور یہ بابوں کے درباروں مزاروں پہ بیٹھی ہے، جادوگروں اور عاملوں کے پاس بیٹھی ہے کہ میرا شوہر میرے لیے ریموٹ کنٹرول بن جائے، تعویذ دے دیں، بیڈ کے پائے کے نیچے تعویذ، فلاں کی جگہ پہ ایک تعویذ۔ ایک گھر میں بہت زیادہ لڑائی تھی، حدیث کو چھوڑ کر میں بات کو واضح کرنے کے لیے صرف یہ مثال عرض کرنا چاہتا ہوں، میری اپنی زندگی کا جینون واقعہ۔ ایک گھر میں بہت زیادہ لڑائی، طلاق تک نوبت جا پہنچی، میاں بیوی آئے دینی رہنمائی کے لیے، خاوند کہنے لگا مجھے ایک خواب اکثر آتا ہے کہ میرے بیڈ کے نیچے، پائے کے نیچے سانپ بیٹھے ہیں۔ میں نے ان سے ایک دین کے طالب علم کی حیثیت سے گزارش کی اپنا بیڈ اٹھائیں، انہوں نے اٹھایا تو ہر پائے کے نیچے سے تعویذ نکلے۔ بیوی سے کہا سچ سچ بتاؤ، وہ کہتی ہے کہ میں نے کہا میرے کنٹرول میں رہے، جو میں کہوں وہ کرے، اور ان تعویذوں پہ کھول کے دیکھا، کسی پہ فرعون، کسی پہ نمرود، کسی پہ ابلیس، کسی پہ اللہ کو گالیاں لکھی ہوئی ہیں۔ ایمان بیچ دیا ایک فضول بات کے لیے۔ کاش اس ایمان کو فروخت کرنے سے پہلے اس بےہودہ سوچ کو اپنے ذہن میں لا کر اپنا ایمان، اپنا عقیدہ، اپنی توحید، اپنی جنت، اپنی کامیابی وہ کسی پیر کے سامنے رسوا کرنے سے پہلے میرے پیغمبر کی ان حدیثوں کو پڑھا ہوتا کہ یہ میری جنت ہے، اس کی اطاعت اگر میں نے کر لی تو میری جنت کا راستہ سیدھا ہے۔ کتنے دن میں نے جی لینا ہے اس دنیا میں؟ کیا میرے مرنے کا اعلان مسجدوں کی سپیکروں نے نہیں کرنا؟ کیا میرے مرنے کے بعد میں نے قبر کی مٹی میں تنہا نہیں جانا؟ کیا میں نے اپنے اعمال نامے کا حساب نہیں دینا؟ بہنیں بھی سوچیں، بھائی بھی سوچیں، دین اہم ہے، دنیا اہم نہیں، لوگوں کی باتیں اہم نہیں، پیغمبر کی حدیث اہم ہے، لوگوں کے تانے اہم نہیں، پیغمبر کی سنت اہم ہے، لوگوں کے فلسفے ان کی کوئی قیمت نہیں، قیمت ہے، اور وہ قیمت بھی ایسی جو ہم دنیا میں لگا نہیں سکتے، ادا نہیں کر سکتے، تو وہ میرے پیغمبر کی بتائی ہوئی باتوں کی قیمت ہے۔ یہ تین حدیثیں، چوتھی حدیث صحیح ابن حبان کی 4164 نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن بیٹھے تھے، ایک بابا اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، پیارے آقا کی خدمت میں آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میری بیٹی ہے، میرا اور اس کا ایک مسئلہ بن گیا ہے۔ آپ نے فرمایا مسئلہ کیا ہے؟ انہا ابنۃ لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میری بیٹی کہتی ہے انہا لا تتزوج، یہ شادی نہیں کرے گی، میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں، بالغ ہے، جوان ہے، مکلف ہے، نکاح کے قابل ہے، بیٹی گھر میں نہیں بٹھائی جاتی، نکاح کرنا ہے۔ صحیح ابن حبان 6164 نمبر پر حدیث یہ کہتی ہے میں نے نہیں کرنا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ہاں بچی، ہاں میری بیٹی تو مجھے بتا، تیرا والد تیرے مستقبل کا فیصلہ کرنا چاہتا ہے، شادی اور تیرا نکاح کرنا چاہتا ہے، کیوں نہیں اجازت دیتی اسے؟ کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری پرابلم یہ ہے، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے سنا کہ ایک بیوی کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، خاوند کے حقوق بڑے ہوتے ہیں، میں خود کو کمزور تصور کرتی ہوں، اگر مجھ سے کمی کوتاہی ہوئی میری تو آخرت برباد ہو جائے گی۔ آپ مجھے ایک دفعہ سے پھر رپیٹ کر دیں، بتا دیں، سمجھا دیں، پڑھا دیں، آگاہ کر دیں کہ میرے خاوند کے، میرے شوہر کے حق میرے اوپر کیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لفظ سنے، الفاظ سنے، حتی تخبرانی ما حق الزوج علی الزوجۃ، آپ بتائیں کہ حقوق کیا ہیں۔ وہی بات جو پہلی حدیث میں نے عرض کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تجھے کیا حقوق بتاؤں، میں تجھے اس کی کیا حقوق
اس کی ذمہ داریاں جو تجھ پر آنی ہیں وہ میں تجھے کیا بتاؤں؟ اس کی مثال بس تو یہ سمجھ لے کہ اگر لو کانت بھی کرہتن، تیرے خامد کا پورا جسم پھوڑوں سے بھر جائے اور ان میں پیپ آ جائے، ریشہ آ جائے جسے دیکھنا بھی مشکل ہے، اور تو اٹھے کسی ٹیشو، ٹاول، تولیہ، کپڑا، کسی اور چیز سے نہیں، لوشن سے نہیں، اپنی زبان سے اس کی صفائی شروع کر دے، یہ اتنا مشکل کام ہے، ناممکن ہے، ناممکن ہے یہ کام، نہیں کوئی انسان کر پائے گا، نہیں کوئی انسان یہ کر سکتا۔ فرمایا اس کے بعد تو سمجھے کہ میں نے اپنے شوہر کے حق ادا کر دیے ہیں، تب بھی تیری طرف سے تیرے شوہر کے حقوق ادا نہیں ہوئے۔ کہنے لگی یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے والد سے کہ آپ اس وقت تک اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کر سکتے جب تک یہ اپنی شادی کے لیے راضی نہ ہو جائے۔ دین اسلام بڑا عظیم دین ہے، جبر کا دین نہیں، زبردستی کا دین نہیں۔ یہ پتہ نہیں کون لوگ، کون سی مخلوق جو آ کے ہماری نوجوان بچوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر مرد اور عورت کے حقوق مساوی نہیں ہیں، عورت کو اس کا حق نہیں دیا جاتا، عورت کو اس کا مستقبل کا فیصلہ وہ نہیں کرنے دیا جاتا۔ دین نے پابندی لگائی ہوئی ہے جب تک لڑکی راضی نہ ہو جائے کسی رشتے کے لیے اس وقت تک والد ولی وہ اس کا نکاح نہیں کر سکتا۔ منع کر دیا آپ نے اس کے باپ کو۔ یہ 4 حدیثیں ہیں، ان کے اندر میں نے کوئی حق نہیں عرض کیا، میں نے صرف ایک بات کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ خواتین کی ذمہ داریاں کتنی ہیں، مردوں کے حقوق کتنے ہیں جو اللہ کریم نے انہیں عطا فرمائے ہیں۔ اب آتے ہیں حقوق کی طرف، بات حقوق کی کرتے ہیں۔ گھر میں رہنے والی ایک ہماری ماں، بہن، بیٹی، وہ اپنے اوپر شوہر کی ذمہ داریوں میں سے سب سے پہلی ذمہ داری قرآن مجید میں پارہ نمبر 5 میں سورہ نساء میں اللہ کریم نے بیان فرمائی، فالصالحات، نیک بیوی وہ ہے، حافظات للغیب بما حافظ اللہ، سب سے پہلی ذمہ داری ایک بیوی کی، یہ ہمیں تربیت کرنی چاہیے اپنی بچیوں کی، ہمیں تربیت کرنی چاہیے اپنی بیٹیوں کی، اپنی بہنوں کی۔ اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا سن 2017 میں یہ کیس صرف لاہور کی عدالت میں کھلا کے کیس، ایک ضلع پنجاب کے 36 ہیں، میں 36 کی بات نہیں کر رہا، صرف ایک ضلع کی بات کر رہا ہوں، طلاق کے اور خلا کے کیس جو لاہور میں 2017 میں پہنچے، ان کی تعداد 16,000 ان کی تعداد تھی، 2018 میں 18,500 ہو جاتی ہے، 2019-20 میں یہ تعداد آ کے 24,600 تعداد، 24,600۔ کس چیز کے کیس؟ کہ میں اس گھر میں اس شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ کمیاں اور بھی ہوں گی، والدین نے رشتہ کرتے ہوئے جانچا نہیں ہوگا، ان کے ذہنی لیول، ان کا مزاج، ان کی طبیعت، ہمارے ہاں یہ تو کوئی معنی نہیں نا۔ بڑے بڑے دیندار، مسجد کے صدر، مسجد کے سیکٹری، مسجد کی انتظامیہ، مسجد کے خزانچی، مسجد کے امام، مسجد کے خطیب، اور 5 نمازیں سر پہ ٹوپی، ہاتھوں میں تسبیح رکھ کر پہلی صف میں پڑھنے والے لوگوں میں بھی آپ یہ بات دیکھیں گے۔ میں ان پہ کوئی تنقید نہیں کر رہا، لیکن انداز یہ دیکھیں گے جب بیٹی کے رشتے کی بات آتی ہے، انہیں داماد دین کی بنیاد پہ نہیں چاہیے، انہیں داماد چاہیے نوکری کی بنیاد پہ، انہیں داماد چاہیے کوٹھی کی بنیاد پہ، انہیں داماد چاہیے کاروبار کی بنیاد پہ، وہ جائز ہو وہ ناجائز ہو، وہ درست ہو وہ نہ درست ہو، وہ نوکری اس کی کرپشن رشوت والی ہو یا نہ ہو، دین کو پریفرنس نہیں، دین کو ترجیح نہیں ہے، دین کو غلبہ نہیں ہے۔ یہ فیکٹر بھی ہوتے ہیں، یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں گھروں کی بربادی میں، لیکن اس سے بڑھ کر یہ کیس پہنچے ہوئے، اسی پہ سارے لوگ لکھتے ہیں۔ اور میں نے یہ بات بھی عرض کی تھی، آپ کو یقیناً یاد ہوگی، چیف جسٹس صاحب 3 حقیقی کیسوں کی مثال دیتے ہیں۔ ایک میں کیا ہے کہ شوہر کہتا ہے میں گیا ہوں، آلو میں 7 رکھ کے گیا ہوں، 5 کیوں پڑے ہیں، بات خلا تک پہنچ جاتی ہے۔ ایک فلاں اینکر سچا ہے یا فلاں اینکر سچا ہے، بچے کو کس سکول میں داخل کروانا ہے، اتنی غیر ہم آہنگی کیوں ہے، وجہ کیا ہے؟ دینی حوالے سے کوئی تربیت نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والا قرآن بیوی کو سب سے پہلا حق یہ سکھاتا ہے،
حافظات للغیب بما حفظ اللہ، وہ آپ کی آبرو، وہ آپ کی عزت، اس کی پہرے دار ہو۔ آپ گھر میں موجود ہیں، آپ گھر میں موجود نہیں، سب سے زیادہ وہ آپ کی عزت اور آپ کی آبرو کی پہرے دار ہو۔ اگر وہ کوئی غیر اخلاقی حرکت کرے گی، وہ اپنی آخرت تو تباہ کر ہی رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کی عزت کو بھی مٹی میں، خاک میں، گلی کے گندے گٹر میں بہا رہی ہے کہ وہ آپ کا احترام نہیں کرتی، اسے غیر مرد کی طرف دیکھنے کی ضرورت پڑ گئی۔ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کیا مفہوم ہے ان الفاظ کا؟ میکے گئی اور اپنے شوہر کی شکایتیں اور چغلیاں شروع کر دی، محافظ اور نگہبان نہیں بنی، ڈاکو اور چور بن گئی اپنے خامد کی عزت اور آبرو کی۔ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کیا مطلب ہے؟ سہیلیوں میں، دوستوں میں بیٹھی اپنے خامد کی برائیاں شروع کر دی۔ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، سب سے پہلی وہ اپنے خامد کے اخلاق، اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کے ناموس، اس کی چار دیواری، اس کے بچوں، ہر چیز کی سب سے بڑی چوکیدار اور پہرے دار ہو۔ کوئی بھی بندہ، مرد ہو یا عورت، اپنا ہو یا بیگانہ، وہ اس کے شوہر کی عزت پر حملہ کرے، وہ سب سے پہلے اول دستہ، اول فوجی بن کر کھڑا ہو جائے، کھڑی ہو جائے وہ ہماری بہن کہ نہیں، وہ میرا خامد ہے، وہ میرے لیے سارا دن دھوپ میں اپنے سر کے اوپر اینٹیں اٹھاتا ہے، وہ سارا دن اپنے باس کی جھڑکیاں سنتا ہے، اور مجھے اس نے چار دیواری کے اندر عزت و احترام کے ساتھ بٹھایا ہوا ہے، میرے اور میری اولاد کے اخراجات کی ادائیگی کے لیے اس کے خلاف بات نہ سنوں گی، نہ کروں گی، نہ کرنے دوں گی۔ پہلا حق۔ دوسرا حق، جامع ترمذی کی حدیث 2120 نمبر، آخری خطبہ بڑا ہماری کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ خطبہ دیا، کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ اس خطبے کی، اس تقریر کی آخری بات بھی لوگوں کو سنانی چاہیے۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ نمبر 2، ایک بیوی اپنے شوہر کے مال کی سب سے بڑی محافظ ہونی چاہیے۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تصدق، کوئی بھی عورت، امرأۃ من مال زوجہا الا باذنہا، اپنے خامد کے گھر میں اس کی دولت، اس کا پیسہ، اس کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر ایک آنا ایک دھیلا نہ خرچ کرے، اجازت لے، کمپرومائز کرے، مفاہمت کرے، ہم آہنگی پیدا کرے، آپس میں فرینکنس، دوستی میاں بیوی کی ہو، اور اس سے اعتماد میں لے کر جو مرضی خرچ کرے۔ ایک عورت حج کرنے کے لیے آئی تھی، کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امین الطعام، کوئی کھانے پینے کی چیز، کوئی فقیر آ جائے مانگنے کے لیے، اسے بھی نہیں دے سکتے خامد کی اجازت کے بغیر۔ فرمایا میں نے اس کی بات نہیں کی، میں نے مال کی بات کی ہے، دولت کی بات کی ہے، پیسے کی بات کی ہے۔ یہ دوسرا حق ہے بیوی کا، وہ اپنے خامد کی کمائی اس کی سب سے بہترین چوکیدار بنے، نگہبان بنے، نہ غلط جگہ پہ غلط طریقے سے خرچ کرے، اور نہ ہی خامد کی ناجائز خواہشوں کے ساتھ خرچ کروائے۔ اور خامد کے حقوق میں یہ بات ہم عرض کر چکے ہیں، دین نے پابند کیا ہے، اذا اکتسیت فاکسوھا، اپنا جوڑا لیا ہے نا کپڑوں کا، بیوی کو بھی لے کے دے۔ اذا اطعمت، جب تو نے کھایا تو اپنی بیوی کو بھی تو نے کھانا کھلانا ہے، جو کھا کے آئے ہو وہ بیوی کو بھی کھلاؤ۔ یہ حقوق بیان ہو چکے ہیں، یہاں پہ یہ ہے بیوی کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ 2 حق ہو گئے۔ تیسرے حق کو سمجھنے کے لیے ایک کیس ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، سنن نبی داود، مستدرک حاکم کی حدیث۔ صفوان بن معطل السلامی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے، ان کی مجلس میں بیٹھے تھے، آپ صحابہ کو دین کی بات سکھا رہے تھے، کافی لوگ وہاں پر موجود تھے۔ مستدرک حاکم کی حدیث ہے، 1593 نمبر پر، 1593 نمبر پر حدیث کی صحیح سند سے مروی۔ اچانک ایک عورت آتی ہے، پردہ کیا ہوا، چادر میں لپٹی ہوئی، آ کے کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری گھریلو زندگی بڑی خراب ہو گئی ہے، میرے معاملات بگڑ رہے ہیں، آپ سے چند مسئلے پوچھنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ ابو سعید خدری راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہنے لگی، سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے، ان زوجی، میرے خامد کا نام
صفوان بن معطل السلمی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ انہ لا یصلی الفجر، فجر کی نماز میں وہ سستی کرتا ہے، پہلی شکایت۔ نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یضربونی، وہ مجھے مارتا بھی ہے، بہت زیادہ تو نہیں، ہلکا پھلکا وہ مجھے ضرور مارتا ہے۔ 2 باتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا اصوم ویفطرونی، میں روزہ رکھتی ہوں، وہ میرا روزہ افطار کروا دیتا ہے، زبردستی میرا روزہ تڑوا دیتا ہے۔ اس کیس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 قانون لوگوں کو دیے ہیں جو میاں بیوی کے لیے، گھریلو زندگی کے لیے بہترین قانون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب یہ مسئلے دیکھنے میں کوئی آج میرے جیسا کم علم طالب علم ہوتا، کوئی میرے جیسا بندہ اپنے آپ کو مفتی بنا کے بیٹھا ہوتا، وہ شاید اس خامد پر کفر کے فتوے لگا دیتا۔ یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ اس نے کہا تھا میں رات کو نفل نماز پڑھتی ہوں، تہجد پڑھتی ہوں، عبادت کرتی ہوں، یہ اس پہ مجھے مارتا ہے، میں دن کو نفلی روزہ رکھتی ہوں، یہ میرا روزہ توڑوا دیتا ہے۔ کوئی میرے جیسا طالب علم ہوتا، کوئی عام ہوتا ہمارے جیسا، بڑی جلدی ہم کرتے ہیں نا فتویٰ دینے میں، جیسے بڑے بدبخت آدمی ہو، نعوذ باللہ من ذالک، عبادت پہ تشدد کرتے ہو، عبادت پہ ظلم کرتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا صفوان ہے، کہا اللہ کے رسول میں یہاں ہوں، فرمایا اس صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آئی یک طرفہ انسان کی رائے نہیں ہونی چاہیے، کراس کاؤنٹر دونوں طرف سے کیس کو سنیں، رائے کو سنیں، لوگوں کے موقف کو سنیں، پھر اپنی رائے دیں۔ یہ میرے پیغمبر کا طریقہ ہے۔ کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہا جی بالکل، بتائیں۔ انہوں نے کہا جو پہلی بات انہوں نے کی کہ میری فجر کی نماز میں سستی ہوتی ہے، جتنے صحابی بیٹھے ہیں ان سب سے پوچھ لیں میرا روزگار کیا ہے۔ یہ سارے لوگ الناس یعرفون، وہ پہچانتے ہیں کہ نحن ذاک، ہم کس چیز کے اندر موجود ہیں۔ ہمارا کام ایسا ہے کہ رات کو سونا دیر سے ہوتا ہے، آدھی رات سے بھی زیادہ وقت گزر جاتا ہے، اس لیے کبھی کبھی اٹھنے میں مجھے تاخیر ہو جاتی ہے۔ فرمایا دوسرا، کہا مارنے کی بات کی، یہ میری بیوی ہے، میرے آپ کے سامنے کھڑی ہے، اس سے پوچھیں میرے مارنے کی وجہ کیا ہے۔ یہ عشاء کی نماز پڑھتی ہے، وضو کرتی ہے، نفل پڑھنا شروع کر دیتی ہے، یصلی نفل پڑھتی ہے، نفلی نماز پڑھتی ہے، اتنی لمبی صورتیں، اتنا زیادہ قرآن نفلوں میں پڑھتی ہے، اس کی نماز نہیں ختم ہوتی، رات ختم ہو جاتی ہے۔ میں ایک خامد ہوں اس کا، میں ایک شوہر ہوں، رات کو میری خواہشیں ہوتی ہیں اس سے میں نے منع کیا، یہ عورت باز نہیں آئی، اس پر میں نے اس کو مارا ہے۔ نمبر 2، میں نے اسے کہا کہ تم رمضان کے روزے رکھو، نفلی روزہ نہ رکھو، نفلی روزہ تب رکھنا جب میں آپ کو اجازت دے دوں، اس لیے کہ دن میں مجھے کوئی ایسی ضرورت پیش آ سکتی ہے، مجھے دن میں کوئی ایسا کام ہو سکتا ہے جو تم روزے کی حالت میں نہ کر پاؤ۔ یہ باز نہیں آئی، میں نے زبردستی اس کا روزہ افطار کروایا۔ یہاں پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قانون بنائے۔ پہلا قانون آپ نے یہ بنایا، فقال، ابو سعید خدری کہتے ہیں فقال یومئذ، اس دن آپ نے یہ اعلان کیا، قانون بنایا کہ کسی عورت کو اجازت نہیں نفلی روزہ رکھنے کی جب تک وہ اپنے گھر میں موجود اپنے شوہر سے اجازت نہ لے لے۔ پہلے اس سے اجازت لے کہ میں رمضان فرضی میں نہیں لے گی، وہ فرضی ہے، نفلی روزے کی اجازت لے۔ ایک طرف اللہ کی عبادت، ایک طرف شوہر کی اطاعت۔ عبادت نفلی تھی اس لیے شوہر کی اجازت ضروری کر دی، پہلے اجازت لے کہ میں نفلی روزہ رکھنا چاہتی ہوں، اگر شوہر اجازت دے تو پھر اس نے رکھنا ہے۔ یہاں پہ تو دنیا داری کی بات ہے نا، کیوں ہمارے گھروں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، شوہر کو شکوے، ہمارے بھائیوں کو شکوے کہ میری بیوی میری اجازت کے بغیر فلاں فلاں کام کرتی ہے، وہ فلاں رشتہ دار کے پاس چلی گئی، وہ فلاں کے گھر میں چلی گئی، اس نے بچے کے ساتھ معاملے میں یہ فیصلہ کر لیا۔ کئی گھروں کو آپ کو یہ کہانیاں بھی ملیں گی۔ عورت اپنی بیٹی کا نکاح کرے، دین اسلام نے کسی بھی صورت میں سنن ابی داؤد میں حدیث اسے اجازت نہیں دی۔ کتنے گھر ہیں جس میں باپ کو کہا جاتا تمہیں عقل نہیں، تمہیں ایک طرف بیٹھ جاؤ، رشتہ میں طے کروں گی۔ یہ دنیا داری کے معاملات عورتیں اپنے ہاتھوں میں لے کے بیٹھی ہیں اور اس کی بنیاد پہ یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ یہ ان کا حق ہے۔ یہاں پہ دین کے معاملے میں نفل پڑھنا، رات کو تہجد پڑھنا کتنا عظیم کام ہے، اس کی فضیلت پہ حدیثیں سنیں، وقت پہ وقت گزر جائے گا۔ نفلی روزہ رکھنا کتنا عظیم کام ہے، عورت نہیں کر سکتی، اللہ کا حق، اللہ کی عبادت ہے، کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ نفلی ہے، اپنے شوہر سے پہلے اجازت لے۔
یہ دنیا کے فیصلے کرنے کا حق اسے کس نے دیا؟ صحیح بخاری میں حدیث افک، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگی، کہتی میں اپنے گھر جانا چاہتی تھی، اس وقت تک تہمت لگ چکی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بول چال وہ نہیں رہا جو ہوا کرتا تھا، اس کے باوجود میں نے اپنے گھر جانا تھا، میں کئی دن سوچتی رہی، میں انتظار کرتی رہی کہ میں نے اجازت لوں، موقع ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پاس تھے، میں نے کہا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس سے یہ مسئلہ دین کا سامنے آیا کہ عورت اپنے میکے جائے، شوہر کو بھی حق نہیں نجائز عورت کو اس کے رشتہ داروں سے توڑے۔ رشتہ داری کو توڑنا یہ مسلمان کا شیوہ اور طریقہ نہیں، لیکن عورت کی ذمہ داری ہے، بیوی کی ذمہ داری ہے، وہ اس کی اجازت اس کو اعتماد میں لے کر اس کے ساتھ پوری طرح سمجھوتا کرتے ہوئے اور پوری طرح اسے اپنے مشورہ کرتے ہوئے اپنے یہ امور سر انجام دے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا قانون بنایا، کوئی عورت رات کو اگر نفل نماز پڑھنا چاہتی ہے وہ پڑھے نفل نماز، لیکن اس کی صورتیں بالکل چھوٹی چھوٹی ہوں۔ نمبر 2، نفلی روزہ رکھنا چاہتی ہے وہ رکھے نفلی روزہ، کوئی حرج نہیں، لیکن اپنے شوہر کی اجازت لے، شوہر اگر اجازت دے تو پھر وہ نفلی روزہ رکھے۔ تیسری حدیث، تیسرا قانون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، امام بخاری کی کتاب الادب المفرد میں حدیث نمبر 1518، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس عورت کی نماز اللہ قبول نہیں کرے گا۔ 3 بندوں کا ذکر کیا آپ نے ویسے، لیکن یہاں پہ عورت کی بات ہے، 3 بندوں میں سے آپ نے فرمایا اس امام کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا، فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن نماز کی برکتیں، نماز کی فضیلتیں، نماز کے اعزاز، نماز کی وجہ سے گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں جو اترنی وہ نہیں ملتی۔ کون سے 3 بندے؟ پہلے نمبر پر وہ امام، وہ خطیب، وہ مولوی جو کسی جگہ پہ پورا قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔ فرمایا راجل اما قومن، جو کسی قوم کا امام اور خطیب اور واعظ بن کے کھڑا ہے، وہم لہو کارہون، وہ قوم پسند نہیں کرتی کہ یہ ہمارا امام اور خطیب بنے۔ قوم سے مراد اکثریت یا ساری قوم، لیکن وہ ڈٹا ہوا نہیں میں چھوڑ کے جاتا، میرا جو کرنا ہے کر لو، اس کی نماز اللہ قبول نہیں کرتے۔ نمبر 2، غلام اپنے مالک سے بھاگ جائے۔ آج کے نوکر غلام نہیں ہوتے، غلام اور چیز ہے، نوکر اور چیز ہے، ملازم۔ تیسری چیز فرمایا وہ عورت، جو عورت اپنے خامد کی فزیکلی جسمانی خواہش کو پورا نہیں کرتی، وہ رات کو بلاتا ہے، یہ اس کے پاس نہیں جاتی اور اسی طرح راتیں گزرتی ہیں، یہ نمازیں پڑھتی رہے، یہاں پہ فرض نمازیں بھی موجود ہیں، یہ قانون بنا دیا۔ اب یہ ساری چیزیں ہمارے گھروں کو بہتر کرنے والی چیزیں ہیں، لیکن ان کو نہ تو ممبروں پہ اتنا بیان کیا جاتا ہے، نہ ہی لوگ اتنا زیادہ ان کو مناسب سمجھتے ہیں۔ اور بھی کئی حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو خامد پسند نہیں کرتا عورت اس کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دے، یہ بھی حق ہے، اور اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، یہ حق۔ ایک اور حق جو میں نے عرض کیا، اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں اس کی دولت میں سے کوئی خرچ نہ کرے۔ یہ ساری چیزیں اللہ ہمیں توفیق دے، ہم اپنی بچیوں کی، اپنی بہنوں کی تربیت کریں، ہماری خواتین بہنیں اپنی تربیت کریں، تاکہ ہماری گھریلو زندگی، یہ صرف ایک گھر نہیں ہوتے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ ہماری آنے والی نئی مسلمان کو تیار کرنے کی اکیڈمیاں ہوتی ہیں۔ اگر اس کا ماحول ٹھیک ہو تو آنے والی جو نسل ہے مسلمانوں کی، وہ ایک شاندار نسل، بہتر نسل تیار ہو جائے گی، اور اگر یہ نہ ہو تو یہ نسل بہتر تیار نہیں ہوگی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، جس ادارے کے استاد آپس میں لڑائی لڑتے رہتے ہیں، اس ادارے کے طالب علم کبھی اچھی پوسٹیں حاصل نہیں کر پاتے، کبھی اچھا معاشرے کے اندر لیڈرشپ، لیڈر، رہنما نہیں بن پاتے، کیونکہ استادوں کی آپس کی لڑائیاں ان کو ذہنی طور پر کنفیوز، نفسیاتی طور پر کنفیوز کر دیتی ہیں۔ ذرا سوچئے، جس گھر میں ماں اور باپ کی لڑائیاں نہ ختم ہوتی ہوں، ان کی اولاد کون سے مستقبل مثبت پہلو لے کر اپنی زندگی گزارے گی؟ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عزیز بھائی اور بہنوں، ایک اہم ترین اعلان ہے
توجہ سے سماعت فرما لیں۔ آپ جانتے ہیں نہ تو ہم کثرت سے یہاں پر اپیل کرتے ہیں اور نہ ہی بہت زیادہ اس حوالے سے آپ کے سامنے گزارشات کرتے ہیں۔ حالات، لوگوں کے مالی حالات جس طرح کی کیفیت کا شکار ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ساری چیزوں کو ادارے کے بجٹ میں اس وقت کچھ بھی موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ سے دعائیں ضرور موجود ہیں، آپ لوگوں کی محبتیں ضرور موجود ہیں، اور اتفاق سے یہ کام بھی مسجد کا چل رہا تھا۔ اوپر والی منزل آپ کی آنکھیں یقیناً مشاہدہ کرتی ہوں گی، وہ سارا رنگ ہو چکا ہے۔ تو لیبر جہاں پہ موجود ہے، کام کا سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ چھت کی طرف اگر آپ دیکھیں، بہت زیادہ ناقص صورتحال ہے رنگ کے حوالے سے، مسجد کی دیواروں کی بھی اور بچوں کے اخراجات کے حوالے سے بھی۔ لیکن آج کی یہ اپیل خاص طور پر اس مسجد کے لیے اپیل ہے جس کی چھت کے نیچے میں اور آپ جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے موجود ہیں۔ جو ایسٹیمیٹ لگوایا ہے ہم نے 40 بالٹیاں رنگ کی، اس کی ہمیں ضرورت، اور ایک بالٹی کی قیمت 3100 روپیہ ہے۔ گزارش ہے آپ سے جس قدر بھی آپ تعاون کر سکتے ہیں اس حوالے سے ضرور تعاون کیجئے۔ مسجد پر خرچ کرنے کی فضیلت کتنی ہے آپ لوگ بہت اچھی طرح، اس پہ جمعے بھی ہوئے ہیں، اس پہ حدیثیں بھی آپ جانتے ہیں۔ تمام بھائیوں سے جن کے پاس ابھی تعاون کی شکل میں موجود ہے، نماز جمعہ کے بعد، نماز جمعہ سے ابھی پہلے وہ جمع کروا دیں۔ بعد میں اس حوالے سے کوئی بھائی اپنے ذمہ بالٹیاں لے لے، وہ بالٹیاں لا دے رنگ کی، تو یہ رنگ کا سلسلہ چل سکے۔ تمام بھائیوں سے بھرپور تعاون کی اپیل ہے۔ جن کے پاس اس وقت گنجائش موجود نہیں، وہ اپنا نام لکھوا دیں بعد میں رئیس صاحب کو یا کسی دیگر انتظامیہ کے بندے کو، اور وہ بعد میں اس کے ساتھ مدد کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اپنی جیبوں میں سے اللہ کی اس راستے پہ خرچ کرنے کی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔